درود پڑھیں محمد آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ، والصلاة والسلام علی عبدہ وامین وحیہ وخاتم رسلہ سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ سورہ توبہ کی آخری آیت سے پہلے والی آیت اور اس کے بعد والی آیت جو میں نے کل بھی آپ کے سامنے پڑھی اور تلاوت کی، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ اس آیت کا کہ جو سرنامہ کلام کی خطبے کی آیت ہے ہماری، اس کا ترجمہ ہر روز آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ ذہنوں میں بات تازہ رہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے پاس ایک رسول آیا ہے جو تم ہی میں سے تھا، تمہارے شہر کا ہی ہے، تم اس کی زندگی کے حالات سے واقف، بہترین انسان تھا مکے کا، تو یہ ایک دلیل ہے کہ اس کو رسول مان لو، تم میں سے ہی آیا ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، تکلیف ہوتی ہے اس کو جو تکلیفیں تم جھیلتے ہیں، شاق گزرتا ہے، کٹھن ہے اس کے لیے جو تم کو تکلیفیں ہوتی ہیں۔ حریص علیکم، کوئی جتن چھوڑا نہیں ہے اس نے تمہاری اچھائی کو، بہتری کو بہم پہنچانے کے لیے کہ تم اچھے ہو جاؤ، کسی طرح سے تمہاری دنیا اور آخرت سنور جائے۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تم جو ایمان لائے ہو تو دیکھو سمجھ لو یہ رسول اللہ کا تمہارے ساتھ بڑا رحم دل ہے، بہت رأفت سے، رحم دلی کے ساتھ، مہربانی کے ساتھ برتاؤ کرتا ہے۔ جنگ میں پکار رہا تھا، تم اس کو چھوڑ کر چلے گئے، بھاگ گئے۔ قرآن نے کہا ہے استصعدون ولا تلوون الی احد، قرآن کی آیت ہے یہ کہ جب تم بھاگے جا رہے تھے، جنگ احد میں حملہ ہوا تھا اور تم کسی کے پیچھے بھی چھپ نہیں پا رہے تھے، تم میدان چھوڑ کے چلے گئے۔ رسول کو کس نے بچایا؟ اسی نے بچایا جس نے خدا کی طرف سے جو آیا تھا۔ جب تم مدینے آئے واپس، کبھی اس رسول نے ایک جملہ بھی تم سے کہا؟ جان کو چھوڑ کے چلے گئے، مجھ کو اکیلا، کتنی کچھ شرم، کچھ حیا، کچھ نہیں کہا۔ کہہ سکتے تھے، میں نہیں کہہ رہا، میری تو اتنی حیثیت نہیں ہے، رسول تو کہہ سکتے تھے، قرآن نے واقعے کو درج کیا۔ اب لوگ کہتے ہیں قرآن کی آیت ہے کہ رسول اللہ نے ان کے گناہ کو معاف کر دیا۔ ہماری بحث گناہ کے معاف ہونے یا نہ ہونے میں نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے، ان کے اور اللہ کے بیچ ایک معاملہ تھا، ہم تو بندے ہیں حقیر سے، ہم کیا بات کریں؟ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں سرکار اس کٹھن موقع پر سب کا ڈی این اے ٹیسٹ ہو گیا اور جو بھی گیا یہ ہو گیا، بس ختم بات، بعد میں معاف کر دیا اللہ نے، ہم کچھ نہیں کہہ رہے، لیکن ہوا تو قرآن نے ذکر کیا۔ اور پھر جب یہ مسئلہ ہوا، رسول خدا نے کسی کی کوئی توہین نہیں کی، کوئی تاریخ میں نہیں ملتا رسول، کہہ تو سکتے تھے نا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تم کو کب سے تم دیکھ رہے ہو، تم نے یہ کیا حرکت کی؟ اب یہ ڈی این اے ٹیسٹ صحیح نہیں ہے، لیکن بہرحال بچے اسی بات کو سمجھتے ہیں۔ پھر پروردگار نے حکم دیا فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ پیٹھ موڑ جائیں تم سے تو حبیب یہ کہو کہ علیہ توکلت حسبی اللہ، خدا میرے لیے کافی ہے، اور علیہ توکلت، میں اسی پر صرف توکل کرتا ہوں، صرف خدا پر، وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، عرش عظیم کا رب وہ ہے۔ تو خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا، بتا دیا کہ دیکھو حبیب، اب تمہارا تعلق یہ اچھائی کریں یا برائی،
تم ان کی نا اچھائیوں کی طرف دیکھو نا برائیوں کی طرف. یہ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ تو رسول اچھائیوں کی طرف دیکھتے ہیں، برائیوں کی طرف بھی دیکھتے ہیں. یہ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، بات آسان ہو جائے. تمہارا معاملہ ہم سے ہے، اور رسول خدا سے کہا کہ دیکھو فَإِن تَوَلَّوْا، تو یہ تم کہو حسبی اللہ، خدا میرے لیے کافی ہے. علیہ توکل، تو اس پر میں نے توکل کر لیا. وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. اب جب خدا سے توکل کیا، خدا پر توکل کیا، اور عرش عظیم کا رب خدا ہے، تو اب جتنے بھی تحفے رسول اللہ کو ملیں گے ہوں گے زمینی، لیکن تعلق ہوگا عرش الہی سے. ہوں گے زمینی لیکن صفات عرشی ہوں گے زمینی لیکن صفات آسمانی ہوں گی. ان کے گھر کی خصوصیت یہ ہوگی کہ فرشتے دق الباب کر کے آئیں گے. ان کے بچوں کی جھولے کی خصوصیت یہ ہوگی کہ فرشتے جھولا جلائیں گے. ان کی خصوصیت یہ ہوگی کہ فرشتے چکی پیسیں گے. ان کی خصوصیت یہ ہوگی کہ سلمان فارسی جب سیدہ کے ہاتھ میں تسبیح کو دیکھیں، اور سیدہ تھکن کی وجہ سے سیدہ پر غنودگی طاری ہے اور تسبیح کے دانے مسلسل چل رہے ہیں، رسول سے جا کر دریافت کیا گیا رسول اللہ یہ کیا ماجرا تھا؟ سیدہ کو میں نے دیکھا کہ تسبیح کے دانے خود بخود چل رہے ہیں اور سیدہ محو استراحت تھی. فرمایا کہ میری بیٹی پر کام کی شدت اور عبادت کی شدت کی وجہ سے اتنی تھکن تھی کہ خداوند تبارک و تعالی نے ارسل علیہ النوم، خدا نے میری بیٹی پر نیند کو طاری کیا تاکہ آرام کر سکے. اور یہ وقت تھا میری بیٹی کو فلاں ذکر کرنے کا، تو نیند طاری کر دی. اب ذکر کیسے ہو؟ تو خداوند تبارک و تعالی اپنی مشیت سے تسبیح کے دانوں کو ہلا رہا ہے. آپ نے روایت پر توجہ کی. یہ جو آپ سے کہا جاتا ہے کہ جناب سیدہ کی نظر لیجیے، جناب سیدہ کے لیے فلاں کام فلاں کام فلاں کام، یہ معمولی چیز نہیں ہے. آپ کا کوئی بھی نیک عمل سیدہ تک پہنچا، عرش عظیم تک پہنچا. آپ کا کوئی بھی عمل سیدہ تک پہنچا، پروردگار عالم تک پہنچا. اب بات ہو رہی ہے رسالت اور حقیقت امامت کی. ہمارا جو گفتگو کا موضوع ہے رسالت اور حقیقت امامت. اب یہاں پر گفتگو کی جائے تو کیسے کی جائے؟ اور جو کل کی گفتگو آپ کے سامنے ہے کہ پروردگار عالم نے رسول خدا کو کیا کیا تمام تحفے دیے. جناب داؤد و سلیمان کا قصہ گزرا، جناب مریم کا، مادر گرامی کا مریم کا قصہ گزرا. اب یہ جو سلسلہ ہے، ایک درود بھیجے محمد آل محمد. نعرہ دیگر تلوار، کہ ہم رسالت پر کافی گفتگو ہوئی اور آپ سمجھ چکے کافی حد تک. امامت کا معنی کیا ہے، حقیقت امامت ہے کیا؟ آپ حقیقت امامت کو نہیں سمجھ سکتے. مولانا یہ کیا بات ہے؟ دیکھیے، امامت حضرت ابراہیم کا قصہ وہ انشاءاللہ آئے گا اسی اشرے میں، واقعہ جو حضرت ابراہیم کا پورا ہوا تفصیل کے ساتھ. اگر امامت نام ہے تعلیمات رسول خدا کو آگے بڑھانے کا، تو اس کا مطلب یہ کہ امامت کا تعلق ہے رسالت سے. اور امامت وہ عہدہ ہے جو یہ سب آپ جانتے ہیں، بس میں بات کو رب دینے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ امامت کو عطا کیا پروردگار عالم نے رسول کے ذریعے امیر المومنین اور حسن علیہ السلام، امام سجاد، اور سلسلہ چلتا ہوا آخری امام تک آیا. اگر امامت کو دیکھیں آپ، تو میں ایک مثال دے کر بات کو آگے بڑھوں کہ آپ خداوند تبارک و تعالیٰ نے کسی کو رزق زیادہ دے دیا، آپ نے کہا رازق ہے. خدا نے کسی کے گناہ معاف کر دیے، آپ نے کہا خدا غفور ہے. خدا نے کسی پر رحم کر دیا، خدا رحیم ہے. خدا نے فرعون کو سمندر میں ڈبو دیا، آپ نے کہا خدا منتقم ہے. خدا ہے کیا؟ کبھی انتقام دے رہا ہے، کبھی کیا کر رہا ہے، کبھی امتحان میں ڈال رہا ہے. مریم کا امتحان، یحییٰ کا امتحان، زکریا کا امتحان، یہ تمام کے تمام امتحان خدا لے رہا ہے اپنے بندوں سے. اور کبھی کسی کو موت دے رہا ہے، ذلت اور رسوائی کے ساتھ فرعون، ذلت اور رسوائی کے ساتھ موت دے رہا ہے نمرود. کبھی خاندان کے خاندان خدا نے اجاڑ دیے، بستیوں کی بستیاں اجاڑ دی. اور کبھی کسی کو عزت دینے پر آ رہا ہے تو عزت دیے جا رہا ہے. تو یہ خدا ہے کیا؟ خدا کا سلسلہ کیا ہے؟ کون سے اسما خدا کے کیسے ہیں؟ تو امین المومنین شاید جواب دے کے جا چکی ہیں نہج البلاغہ میں، دعائے کمیل میں، تقدست اسماؤک،
خدایا تیرے تمام کے تمام نام مقدس ہیں. جب خدا فرعون کو ڈبو رہا تھا تب بھی مصلحت تھی کہ ڈبو دیا جائے، موسیٰ کو نجات دی تب بھی مصلحت تھی کہ نجات دی جائے. لہٰذا خدا کا کوئی بھی نام، کوئی بھی اسم آ کر جب عمل کرتا ہے تو حکمت کی بنیاد پر کرتا ہے، علم کی بنیاد پر کرتا ہے. نہ خدا غصے میں آتا ہے نہ طیش میں. اگر بات یہ ہے، اور اس کے بعد امامت کے لیے پچھلے سال کی گفتگو آپ کے سامنے ہے، جب ہم امامت کے بارے میں بات کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں زیارت امین اللہ، السلام علیک یا امین اللہ فی ارضہ و حجتہ علی عبادہ. امامت نام ہے خدا کی امانت کو رکھنے کا، امامت نام ہے خدا کی حجت بننے کا کہ جس کے ذریعے خدا اپنے دین کو پھیلائے، اپنی حجت کو مکمل کر سکے. بہرحال بات یہ ہو رہی تھی کہ خدا نے جب کسی کو معاف کیا آپ نے کہا غفور ہے، کسی کو پر رحم کیا آپ نے کہا رحیم ہے، کسی سے کچھ چھین لیا آپ نے کہا منتقم ہے، کسی کو مار دیا آپ نے کہا ممیت ہے، موت دیتا ہے، کسی کو زندہ کر دیا آپ نے کہا محیی ہے، زندہ کرتا ہے. تو آپ خدا کی خصوصیات کو دیکھ کر خدا کی خصوصیات کو سمجھتے رہے. خدا کو آپ کب سمجھیں گے؟ یہ تو خدا کی خصوصیات ہے. مثال دیتا ہوں، ایک صاحب کے پاس آپ نے کہا مجھے فزکس پڑھنی ہے، اس نے پڑھا دی. پھر آپ اس کے پاس گئے، کہا کہ میری موٹر سائیکل خراب ہے، اس نے کہا ٹھیک ہے چلیے صحیح کر دی. آپ نے کہا میری گاڑی خراب ہے، اس نے گاڑی صحیح کر دی. آپ نے کہا میرا کمپیوٹر خراب ہے، اس نے کمپیوٹر صحیح کر دیا. آپ نے کہا کہ میری طبیعت خراب ہے، اس نے دوا دے دی. آپ نے کہا کہ میری آنکھوں میں درد ہے، اس نے آنکھ کی دوا دے دی. آپ نے کہا میرا موبائل خراب ہے، اس نے موبائل صحیح کر دیا. آپ نے کہا میری گھڑی خراب. جو کام آپ کہتے گئے وہ کرتا گیا. تو آپ اس کو کہاں رکھیں گے؟ موبائل انجینئر، ڈاکٹر، استاد، پروفیسر، لیکچرر، جو بھی آپ نام دیں گے غلط دیں گے، کیونکہ اس میں ہر خصوصیت ہے. آپ ایک خصوصیت کے ذریعے نام کیوں دے رہے ہیں؟ وہ دے گا جس نے موبائل صحیح کروایا، کہا یہ موبائل کے بڑے اچھے میکینک ہیں، ان کو جانتا ہوں. جس نے ان سے دوا دی وہ کہے گا بڑے اچھے ڈاکٹر ہیں. جس کی انہوں نے موٹر سائیکل صحیح کر دی وہ کہے گا بڑے اچھے میکینک ہے. تو ہر شخص اپنی خصوصیت کو دیکھ کر جو اس نے وصول کی ہوگی اس کے مطابق نام دیتا ہے. آپ ان صاحب کی روح میں کیسے جھانکے؟ آپ ان کی روح میں کیسے جائیں گے کہ حقیقت کیا ہے؟ ان کے پاس اتنے سارے علم آ کیسے گئے؟ لہٰذا امامت کا مسئلہ کیا ہے؟ امامت کا مطلب کیا ہے؟ السلام علیک یا امین اللہ فی ارضہ و حجتہ علی عبادہ. علی ابن ابی طالب کو آپ نے لڑتے ہوئے دیکھا، کہا بہادر ہے. خط لکھتے ہوئے دیکھا، کہا خطاط ہے. مالک اشتر کو خط لکھتے ہوئے دیکھا، کہا بیوروکریسی کا ماہر ہے. مقدمات کے فیصلے نپٹاتے ہوئے دیکھا، بڑا اچھا جج ہے. بستر پر سوتے ہوئے دیکھا، کہا توکل کا عجیب مرحلہ ہے. مرحب کو پچھاڑتے دیکھا، کہا عجیب غصے کو پی جانے والا ہے. جب دروازہ خیبر کو اکھڑا، کہا عجیب معجزہ دکھایا. تمام کی تمام آپ چیزیں دیکھتے گئے. جیسے جیسے علی ابن ابی طالب نے اس دنیا میں کام کیے آپ دیکھتے گئے. تو یہ بتائیے کہ آپ نے کاموں کے ذریعے مختلف صفات جناب امیر کے ذریعے جناب امیر کو پہچانا. روح جناب امیر کیا ہے جس میں اتنے ڈھیروں کمالات ہیں؟ سوال یہ ہے. لہذا اب آپ اس کو جب سمجھ گئے تو ہم دھیرے دھیرے گفتگو کو آگے بڑھائیں. اور کس طرح سے آگے بڑھایا جائے؟ یقین کیجئے خود میں پریشان ہوں کہ کس چیز کو آپ کے سامنے پہلے پیش کیا جائے، کس چیز کو بعد میں پیش کیا جائے، اور کیا سلسلہ ہے. لیکن بہرحال آپ درود بھیجیں تاکہ کچھ سمجھ میں آئے، طاقت ہو. اور پھر بات نعرہ حیدری، محمد آل محمد، بلند سے بلند ترین صلوات. کل آپ نے بڑی توجہ کے ساتھ تقریر کو سنا، تو کل کی تقریر نے مجھے حوصلہ دیا کہ آج مزید بات کو اسی انداز سے آگے بڑھایا جائے. تو بات یہ ہے ساری کہ کس طرح سے بات کو کیا جائے. امامت پر جب ہم آتے ہیں تو ہمیں ایک مثال ملتی ہے واضح امامت کی طاقت کی، اور وہ امامت کی طاقت نہیں ہے، نبی وقت کے وزیر کی طاقت ہے. جب جناب سلیمان کو پتہ چلا کہ ہدہد نہیں ہے، ما لی اللہ اری الہدہد، ہدہد کو نہیں دیکھ رہا اپنے دربار میں، کہا کہ میں لاذبحنہ اور لا یاتینی، ذبح کر دوں گا یا میرے پاس کوئی صحیح خبر لے کر. ہدہد آیا، کہا کہ میں نے دیکھا ہے، خلاصہ جلدی جلدی پیش کروں، میں نے دیکھا ہے قوم کو یمن میں رہتی ہے اور سورج کی پرستش کرتے ہیں اور یہ سب سلسلہ ہے. کہا کہ اچھا، ایکم یاتینی بعرشہا، تم میں سے کون اس ملکہ بلقیس کے تخت کو لائے گا؟
قال عفریت من الجن، کہا کہ انا آتی کا بہی قبل ان تقوم من مقامک، اس سے پہلے کہ دربار برخاست ہو میں آپ کو لا کے دے دوں گا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ سلیمان نے توجہ ہی نہیں کی، اور سلیمان کے تیور دیکھ کر جناب آصف اپنے برقیہ سمجھ گئے کہ میرے وقت کا نبی جس کا میں وزیر ہوں۔ یہ وزیر کے لفظ کو یاد رکھنا، کس کا پدر رسول خدا کا وزیر ہے، وہ کون ہے جو صاحب تاج و سریر ہے؟ انیس کہہ کے چلے کس کا پدر رسول خدا کا وزیر ہے، تو جو میرا وزیر ہے۔ سلیمان نے کوئی جواب نہیں دیا، کہا کہ انا آتی کا بھی قبل ان یرتد علیک طرفک، اس سے پہلے کہ پلک جھپکے میں تخت لے کر آ جاؤں گا، اور تخت وہاں پر آ گیا۔ تو یہ ہمیں ایک معجزہ ملتا ہے امامت کا کہ جو وزیر ہیں نبی کے، لہٰذا امامت نام ہے نبی کے کمالات کو ظاہر کرنے کا۔ جو نبی چھپا کر اپنے ساتھ کمالات لے گئے، کوئی نہیں پہنچ سکا، اب ان کمالات کو جاتے وقت اپنے وسیع، اپنے جانشین، اپنے نائب کے ہاتھ میں دے کر گئے۔ جب جب جہاں جہاں جیسے ضرورت ہو تم کمالات کو آشکار کرتے رہنا، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ جناب امین نے جتنے معجزات دکھائے رسول خدا کا ایک الگ سلسلہ تھا، علی ایک الگ سلسلے کے مالک ہیں۔ در حقیقت علی ابن ابی طالب کے کمالات تمام کے تمام رسول کی روح کا نتیجہ ہیں۔ انسان جب بھی کوئی کام کرتا ہے، آپ اپنے ہاتھ سے گلاس پکڑتے ہیں، کتاب پڑھتے ہیں، خوشبو کو سونگھتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، بازار میں، مسجد میں، امام باڑے میں پیدل چل کے جاتے ہیں، یہ کام کون کر رہا ہوتا ہے؟ یہ آپ کر رہے ہوتے ہیں۔ کون کروا رہا ہوتا ہے؟ آپ کی روح آپ کو حکم دیتی ہے۔ روح اپنے بدن کے تمام کاموں سے واقف ہے، لہٰذا قرآن جب جناب امیر المومنین کو کہہ رہا ہے انفسنا و انفسکم، رسول اللہ کی روح اور نفس علی ابن ابی طالب ہیں، لہٰذا جتنے بھی کام ذات علی ابن ابی طالب سے صادر ہو رہے ہیں وہ رسول خدا کی روح کا صدقہ ہیں۔ یہی وجہ تھی، میں اس شعر کو آپ کے سامنے پڑھ چکا ہوں لیکن آج بڑا صحیح مناسب موقع ہے، تو یہی وجہ ہے کہ اب میں شعر کی زبان میں بات کر دوں آپ کے سامنے۔ امام حسین علیہ السلام جناب امیر انیس فرما رہے ہیں کہ دنیا ہو ایک طرف تو لڑائی کو سر کروں، آئے غضب خدا کا ادھر رخ جدر کروں، بے جبرائیل کار قضا و قدر کروں، انگلی کے ایک اشارے سے شق القمر کروں۔ اب کوئی جا کر انیس سے پوچھے کہ انیس آپ دوبارہ کلمہ پڑھیے، آپ اسلام سے خارج ہو گئے، کہ آپ کیسے؟ امام حسین رسول کے نواسے ہیں، امام ہیں، رسول نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ انگلی کے ایک اشارے سے بے جبرائیل کار قضا و قدر کروں۔ قضا و قدر کا کام بغیر جبریل کے کر سکتا ہوں، امام حسین کی زبانی انیس کہہ رہے ہیں۔ دنیا ہو ایک طرف، پوری دنیا میرے سامنے آ جائے، اکیلا لڑ دوں گا۔ دنیا ہو ایک طرف تو لڑائی کو سر کروں، آئے غضب خدا کا ادھر رخ جدھر کروں۔ خدا کا غضب میری مٹھی میں ہے بند۔ بھائی اگر آپ کو پریشانی ہو رہی ہے اس آیت کو سننے میں تو جا کر آیت مباہلہ کو پڑھ لیجیے، فنجل لعنت اللہ علی الکاذبین، ہم رکھیں گے خدا کی لعنت کو۔ خدا نے یہ نہیں کہا دعا کرو خدا لعنت کو بھیجے گا، اصحاب مباہلہ سے کہا کہ کہو فنجل، ہم رکھیں گے خدا کی لعنت کو، تو رکھتا وہ ہے اپنی مرضی سے جس کو اختیار دیا گیا ہو۔ لہذا محمد بلند سلوات۔ لہذا اس آیت سے سمجھ لیجئے کہ لعنت خدا، اور دنیا گھوم رہی ہے لعنت خدا اور رحمت خدا کے لیے۔ کیا مطلب؟ جس پر لعنت پڑ گئی گیا جہنم میں، جس پر رحمت ہو گئی وہ چلا گیا جنت میں۔ لہذا یہاں پر دنیا ایک طرف تو لڑائی کو سر کروں، آئے غضب خدا کا ادھر رخ جدھر کروں، انگلی کے اشارے سے شق القمر کروں، بے جبرائیل کار قضا و قدر کروں۔ یہ شعر پڑھ کے مومن پریشان ہو جاتا ہے، لیکن وہ انیسی کیا جو جواب نہ دے، فرمایا طاقت اگر دکھاؤں رسالت مآب کی، لیکن تم یہ مت سمجھو کہ حسین کو حسین مت سمجھو، میرے وجود میں روح رسول اللہ ہے۔ طاقت اگر دکھاؤں رسالت مآب کی، میرے نانا نے تو چاند کو 2 ٹکڑے آسمان پہ کیا تھا نا،
رکھ دوں زمین پہ چیر کے، رکھ دوں زمین پہ چیر کے ڈھال آفتاب کی، میں خورشید کو زمین پر لا کر چیر کے رکھ سکتا ہوں، یہ کیسے کر دیں گے مولا حسین؟ یہ تو رسول خدا نے نہیں کیا۔ تو انیس جواب دیں گے، پورا شعر پڑھو نا، طاقت اگر دکھاؤں رسالت میں آپ کی، رکھ دوں زمین پہ چیر کے ڈھال آفتاب۔ لہٰذا امامت کا تعلق پروردگار عالم کے حکم سے نبی کی روح سے ہوتا ہے، نبی کے نفس سے ہوتا ہے۔ اب دیکھیے، آپ نے کل کی مجلس سنی، بار بار میں کہہ رہا ہوں تو بڑے حوصلے سے سنیے گا۔ آج آپ نے ایک جگہ گئے، آپ نے آگ لگی ہوئی دیکھی، بڑی زبردست، خدا نہ کرے کہیں آگ لگے، کوئی کسی تکلیف میں نہ آئے، باہر دعا ہے، آگ لگتی بھی دیکھی۔ اب آپ کس کو بتائیں گے بہت دل خراش حادثہ ہوا؟ آپ ہر ایک کو نہیں بتائیں گے، آپ کمزور دل خواتین کو، چھوٹی بچیوں کو، بچوں کو وہ حادثہ نہیں بتائیں گے۔ مولانا کٹھن ہے بڑا یہ مسئلہ، نہیں بتا سکتے۔ زندگی کے مختلف واقعات جو ہوتے ہیں وہ آپ نہیں بتا سکتے بچوں کو، بچے بہت سی چیزیں نہیں سمجھ سکتے، کٹھن ہے، صحیح، لہٰذا جب کٹھن ہے آپ نہیں بتائیں گے۔ یہ جب آپ اگر کسی کو بتائیں گے تو یہ بتانا، اس کا وزن کم ہے نا خود اس واقعے سے۔ آپ کے ساتھ دھماکہ ہوا اور فلاں ہوائی جہاز ہوا میں پھٹ گیا، اتنے سارے پیسنجر نعوذ باللہ خدا نہ کرے مر گئے، تو جس نے دیکھ کر اپنے ذہن کے حافظے میں سپرد کیا، اس کا مرتبہ زیادہ بلند ہے، اس سے کم ہے کہ جس کو وہ جا کر بات بتائے۔ بات ختم ہو گئی کہ نہیں؟ سمجھ میں آ گئی؟ اب چلیے اصول کافی کی طرف، چیپٹر ان حدیثنا صعب مستصعب، ہماری گفتگو بڑی کٹھن ہے، اسے کٹھن سمجھا گیا۔ ہماری گفتگو جو ہم حدیثیں بتاتے ہیں حدیث اہل بیت کی، وہ بڑی کٹھن ہے۔ فرمایا لا يحتملہ ملک مقرب او نبی مرسل، لا يحتمل الا ملک مقرب او نبی مرسل او مؤمن امتحن اللہ قلبہ للایمان۔ ہماری گفتگو کو صرف وہی برداشت کر سکتا ہے جو ایسا مومن ہو کہ جس کے دل کا خدا نے ایمان کے سلسلے میں امتحان لیا ہو، یا وہ برداشت کر سکتا ہے جو خدا کا مقرب ملک اور فرشتہ ہو، یا وہ برداشت کر سکتا ہے جو نبی مرسل ہو۔ یہ تین برداشت کر سکتے ہیں۔ تو کیوں برداشت کر سکتے ہیں؟ کیونکہ امامت تسلسل ہے، روح ہے محمد مصطفیٰ کا، اور روح محمد مصطفیٰ کی حقیقت کیا ہے؟ رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ ہے، سراج منیر محمد مصطفیٰ ہے، بشیر و نذیر محمد مصطفیٰ ہے، یا ایھا الرسول ہیں، یا ایھا النبی ہیں، المدثر ہیں، المزمل ہیں۔ یہ تمام کی تمام خصوصیات پروردگار عالم نے رسول خدا کو عطا کی ہیں۔ روح محمد مصطفیٰ نے ان تمام تعریفوں کا بوجھ اٹھایا ہے، اور ان تعریفوں کے بوجھ کو اپنی روح میں لے کر منتقل کیا ہے۔ کس کو؟ بھائی انسان کے وجود میں جو کمالات ہوتے ہیں وہ اپنی روح پر تو منتقل کرتا ہے۔ رسول کی روح کون ہے؟ نفس رسول ہے، منتقل وہاں ہوئے۔ اب اگر وہاں منتقل ہوئے تو فرمایا ہماری بات کو ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ خوب توجہ کیجیے گا، خوب توجہ کیجیے گا حدیث معصوم۔ اب امام نے فرمایا، چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا کہ چھٹے امام، راوی کہتا ہے کہ میں گیا امام کے پاس، گفتگو شروع کی امام نے، فرمایا ان واللہ واللہ ان عندنا علما من علم اللہ وسرا من سر اللہ امرنا ما امرنا۔ عجیب جملہ ہے، ہمارے پاس خدا کا ایک راز ہے، علما من علم اللہ، ہمارے پاس خدا کا ایک علم ہے، ما کلف اللہ احدا غیرنا، اس راز اور علم کی ذمہ داری خدا نے سوائے ہمارے کسی کو نہیں سونپی۔ ولا امرنا غیرنا بتبلیغہ، اور اس کی تبلیغ کا حکم صرف ہم کو دیا۔ ولا استعبد ذلک احدا غیرنا، اور خدا نے جو اپنی بندگی اپنے راز اور اپنے علم کے ذریعے کہا کہ میرے راز کے ذریعے میری بندگی کرو، میرے علم کے ذریعے میری بندگی کرو، اس عبادت کا حکم خدا نے ما کلف اللہ احدا غیرنا، سوائے ہمارے کسی کو نہیں دیا۔ یہاں جو کسی کہہ رہے ہیں نا امام صادق، یا آدم سے لے کر عیسیٰ کو خارج کر رہے ہیں۔ آپ اور ہم کسی جگہ پہ نہیں ہیں، شیخ طوسی کہیں پہ نہیں ہے، مجتہد فقہا کہیں پہ نہیں ہے۔ امام کو حکم دیا،
واللہ ان سرا من سر اللہ وعلما من علم اللہ، ہمارے پاس وہ علم ہے، ہمارے پاس وہ سر ہے. امرنا بتبلیغ ہی، خدا نے ہم کو حکم دیا اس امر کی تبلیغ کا. فبلغنا، ہم نے اس امر کی تبلیغ کی. ہمیشہ یہ مت منتظر رہا کرو میرے بچوں عزیزوں کہ مولا کائنات دروازہ اکھاڑے، تلوار چلائے، مرحبا اور انتر کو پچھاڑے. کبھی کبھی اپنے مولا کی وہ ذکر بھی سنا کرو جہاں مولا خدا کے ساتھ اپنا تعلق بتا رہے. سمجھو اس بات کو. میں نوجوان بچوں سے مخاطب ہوں. امرنا بتبلیغ یا امرنا بتبلیغ فبلغنا عن اللہ، خدا نے ہم کو حکم دیا اس امر کی تبلیغ کا، ہم نے پہنچایا. فلم نجد له موضعا واہلا وحمالة يحتمله، جب ہم نے پہنچایا تو ہمیں کوئی اٹھانے والا نہ ملا، اہلیت رکھنے والا نہ ملا جو اس امر کو، اس حدیث کو، ہماری اس گفتگو کو لے سکتے. یہاں تک سمجھ میں آئی بات؟ حتی خلق اللہ اقواما خلقوا، یہاں تک کہ خدا نے ایک قوم کو خلق کیا. حتی خلق اللہ اقواما خلقوا من طینۃ خلق منها محمد وآلہ وذریتہ. خدا نے اس قوم کو جو خلق کیا ہے نا، وہ خلق کیا ہے اس بچی کی طینت سے جس سے محمد مصطفیٰ کو خلق کیا، جس سے محمد مصطفیٰ کی آل کو خلق کیا، جس سے محمد مصطفیٰ کی ذریت کو خلق کیا. وَمِن نُورٍ خُلِقَ مِنْهُ مُحَمَّدٌ وَآلَهُ وَذُرِّيَّتُهُ، اور اس نور سے خلق کیا کہ جس نور سے خدا نے محمد کو خلق کیا، ان کی آل کو خلق کیا، ان کی ذریت کو خلق کیا. صلوات بھیجیں، درود بھیجیں محمد حتی بلغنا ما امرنا بتبلیغ. جب یہ خلق ہوئے تو ہم نے ان تک تبلیغ کی، ہم نے ان تک یہ اپنے اس امر کو پہنچایا. فقبلوا واحتملوا، تو انہوں نے اس بات کا بوجھ اٹھایا کہ جو ہم نے کہا تھا. وَلَوْلَا خُلِقُوا مِنْ هَٰذَا لَمَا كَانُوا كَذَٰلِكَ، اگر اس نور سے خلق نہ ہوئے ہوتے تو کہاں بوجھ اٹھا پاتے. درود بھیجو عزیزو، درود بھیجو. فَإِذَا بَلَغَهُمْ عَنَّا بَلَّغْنَاهُمْ وَأُمِرْنَا فَإِذَا بَلَغَهُمْ عَنَّا، ہم نے تبلیغ کی ان تک اور ان تک ہماری بات پہنچی. فَلَمَّا بَلَغَهُمْ ذِكْرُنَا، جب ان تک ہمارا ذکر پہنچا. درود بھیجیں چھٹے امام کی بارگاہ میں. قبلوه واحتملوه ومالت قلوبهم الى ذکرنا، جب ہم تک ہماری بات پہنچتی ہے نا، جو قبول کرتے ہیں اس کے بوجھ کو اٹھاتے ہیں اور ان کے دل ہماری طرف جھکتے ہیں. توجہ فرمایا. واللہ ان عندنا سرا من سر اللہ وعلما من علم اللہ. اب یہ کون سی حدیث کی بات ہے بھائی؟ جو خدا کی بات ہے وہ امام صادق کی بات ہے، جو خدا کا راز ہے وہ علی بن ابی طالب کا راز ہے، جو خدا کا راز ہے پنجتن کا راز ہے. اب میں آپ کے سامنے مثال دوں، پیش کروں مثال آپ کے سامنے. ایک شخص تھا، وہ یہاں کراچی میں رہتا تھا، بڑا نمازی پرہیزگار تھا، اور اس کے بعد ایک دفعہ کیا ہوا، اس کا ایک بیٹا تھا، بڑا نیک، بیوی تھی بڑی نیک. ایک دفعہ اس نے اپنی بیوی کو اور اس 4-5-6 مہینے کے بچے کو بٹھایا اونٹ پر اور کراچی حیدرآباد کے رستے میں ایسی جگہ پر چھوڑ دیا کہ جہاں نہ پانی تھا، نہ درخت تھا، نہ پتا تھا، نہ کوئی میوہ تھا، کچھ نہیں تھا. 4 بوتلیں رکھ کر بھی نہیں آیا، واپس آ گیا. عجیب انسان تھا، خدا اس انسان کو معاف نہ کرے. میں کہوں گا اچھا چلیے ذرا. ابراہیم حکم ہوا، ربنا انی ترکت من ذریتی بواد غیر ذی زرع ربنا لیقیموا الصلاۃ. پروردگار تیرے حکم کی بنیاد پر ہاجرہ اور اسماعیل کو مکے کی بے آب و گیا چٹیل میدان میں چھوڑ کر آ رہا ہوں. پانی کا مشکیزہ نہیں رکھا، اگر رکھا ہوتا تو صفا مروہ کے درمیان ہاجرہ چکر نہ کاٹتی. اس بات کو ذرا بتاؤ،
دل تمہارا برداشت کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ خدا نے ذکر کیا کیوں؟ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، دیکھو موسیٰ تمہاری قوم نے بڑے گناہ کیے ہیں، ان سے کو ایک دوسرے کو قتل کریں۔ پروردگار یہ کیا بات کی؟ کیسے قتل کریں گے؟ فَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ہم نے ان پر بادل کو بھیجا، اندھیرا چھا گیا اور کہا کہ اب ایک دوسرے کو قتل کرو۔ قوم موسیٰ نے ایک دوسرے کو قتل کیا قرآن کے مطابق۔ ہے جرت اس بات کو برداشت کرنے کی؟ یوسف کو کنویں میں پھینکوا دیا، ہے جرت اس بات کو برداشت کرنے کی؟ سورہ یوسف پڑھنے کا اس وقت نہیں ہے، آیات اتنی تفصیل سے ہیں، معصوم بچہ نبی کا نبی جانتا ہے کہ میرا بیٹا کہاں ہے۔ یعقوب جانتے تھے کہ یوسف مرا نہیں ہے، کیا فرمایا؟ وَجَاءُوا بِقَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، جاؤ قمیصہ بِدَمٍ كَذِبٍ، جھوٹا خون لگا کے لائے۔ کہا کہ بابا جان اِنَّا تَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، بھیڑیا کھا گیا۔ یوسف نے پیراہن کو دیکھا، شاید بیٹوں کی طرف دیکھا ہو، اور شاید یہ سوچا ہو کہ تم نبی کے بیٹے ہو، اتنا بھی نہیں پتا کہ نبی کے بیٹے پر جانور کا خون حرام ہے۔ یہ انسان ہے جو سور اور کتے سے بدتر ہے، نبی کی اولاد کا خون بہاتا ہے۔ سور اور کتے سے بدتر انسان نبی کی اولاد کا خون بہاتا، شک نہیں کرنا اس میں، اس کی نجاست سور اور کتے سے بدتر ہے۔ قرآن کو، حدیث کو، عبادتوں کو مت ڈھونڈو، نبی کی اولاد کے خون بہانے اور احترام کرنے سے اپنے دین کے رستے کو ڈھونڈو۔ برداشت کر سکتے ہو؟ اچھا جب یہ بچہ بڑا ہوا، آئے دوبارہ، کہا آپ مکے چلے جاؤ۔ جب آئے تو کہا کہ اچھا یا ابت انی رأیت فی المنام انی ارى فی المنام انی اذبحک، خواب میں دیکھا ہے بیٹا تجھ کو ذبح کروں، فانظر ماذا تری، بتاؤ بیٹا تمہاری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے کہا بابا جان کچھ صدقہ دے دیجئے، توبہ کیجئے، استغفار کیجئے، میں آپ نبی، میں آپ کا بیٹا، مجھے آپ خدا ایسا حکم نہیں دے سکتا۔ صبح ہوتی بیٹا بھاگ نکلتا، کہا یا ابت افعل ما تؤمر، جو حکم دیا جا رہا ہے کر ڈالیے۔ اسماعیل سے پوچھوں گا اسماعیل تم کو کیسے پتا کہ حکم ہے؟ یہ تو خواب ہے تمہارے بابا کا۔ اسماعیل جواب دیں گے نادان، نبی کے گھر کی باتیں نبی کے بیٹے سے پوچھو۔ نبی کے بچوں کی بات، نبی کے گھر کی بات ہے، نبی کے بچوں سے پوچھو، بابا کر ڈالیے۔ ہاتھ کب کپایا ابراہیم کا مجھے نہیں پتا۔ اسماعیل تھر تھرا کا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہ کس فقہ کے چوکٹے میں بیٹھتا ہے؟ یہ کس دین کا حکم ہے؟ یہ خدا ہے، خدا کے خالص ترین بندے ہیں، اس سے کس فقہ کا تم نکالو گے حکم؟ اس سے کون سا حکم نکل سکتا ہے؟ بھوکا پیاسا مرنے چھوڑ دیا، اور جب بیوی اور بچہ بچ گئے تو خدا نے حکم دیا کہ اب 13-14 سال کا ہو گیا، جاؤ جا کر ذبح کر دو۔ تو واقعہ آپ کو پتا ہے فدیناہ بذبح عظیم، وہ ایک الگ داستان ہے۔ اسماعیل ذبح نہیں ہوئے۔ زکریا درخت کی کھو میں ہے، کاٹ دیا گیا، وہی آئی زکریا، سی کی آواز نکلی، اگر اف بھی کہا تو نبوت چھن جائے گی۔ زکریا خاموش بیٹھے رہے، آرے سے کٹ گئے۔ یحییٰ جیسی اولاد دی گئی، جوانی میں سر کاٹ کر ایک بدکار عورت کے سامنے تحفے کے طور پر بھیجا گیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ اہل بیت کی حدیثیں ہیں، ان کا برداشت کرنا کٹھن ہے، بڑا مشکل ہے ان حدیثوں کو برداشت کرنا۔ کس طرح سے برداشت کریں گے آپ؟ نبی کے بیٹے ہیں قابیل اور حابیل، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، پروردگار جبرائیل کو بھیج دیتا کہ قابیل سے ہوشیار رہنا، پروردگار نوح کے بیٹے کو ڈبا دیا، پروردگار نے کتنے کام کیے قرآن مجید کے اندر۔ وہ ہے، اس کی مشیت ہے، اپنی مشیت کے آگے وہ کسی کو نہیں دیکھتا۔ تو یہ بات سمجھ میں آئی، لہٰذا کربلا کی تحلیل کرنا چھوڑو، امر الہی سمجھ کر مطالعہ کرو۔ کربلا ہے امر الہی، کربلا سے کسی فقہی قانون کا استخراج نہیں ہوتا۔ وہ صاحب جا کر اپنے دماغ کا علاج کرائیں کہ جو کہیں کہ سید الشہداء نے اپنے چہرے مبارک پر خون ملا تو اپنے آپ کو نجس کیا، پھر نماز کیسے پڑھیں گے؟ تمہاری پوری کائنات کی نمازیں ٹھوکر میں بہہ جائیں سید الشہداء کی، آپ بات کریں سید الشہداء، آپ کی توزین مسائل کے مطابق چلیں گے۔ سید الشہداء یعنی اسماء جلال و جمال الہی، سید الشہداء یعنی توحید،
سید الشہداء یعنی ارادہ الہی، سید الشہداء یعنی مشیت الہی۔ اگر ابراہیم پر اعتراض نہیں کر پائے جب جناب ہاجرہ کو چھوڑ کے آئے، اگر ابراہیم پر اعتراض نہ کر پائے جب اسماعیل کو ذبح کیا، یوسف کے بارے میں جانتے تھے کہ زندہ ہے، اپنے بیٹوں سے کہتے گھوڑا لاؤ، ناکا لاؤ، ہم سب مل کے ڈھونڈیں گے، ابھی یوسف دور نہیں گئے، 2 رکعت نماز پڑھتے، پروردگار وہ یعقوب کہ جو پیراہن یوسف کی خوشبو، انی لاجد ریح یوسف لولا تفندون، میں یوسف کی خوشبو سونگ رہا ہوں، اے جناب یعقوب کئی کوسوں دور میل سے یوسف کی قمیص کی خوشبو آ گئی۔ کنواں تو کچھ پیدل کے فاصلے پر تھا، قمیص کی خوشبو زیادہ شدت رکھتی تھی یا یوسف کے بدن کی خوشبو؟ بدن کی خوشبو منتقل ہوتی ہے قمیص میں۔ کیوں کہا یہ؟ امر الہی تھا۔ دلیل کیا ہے؟ سولت لکم انفسکم فصبر جمیل واللہ المستعان۔ دیکھو تمہارے نفس نے، تمہارے اندر کے شیطان نے تم کو بہکایا ہے، تمہیں سمجھایا کہ یہ کام بڑا اچھا، ڈال دو چھوٹے بھائی کو کنویں کے اندر، یہ تمہیں شیطان نے سمجھایا۔ سولت لکم انفسکم، اس کا مطلب کیا ہے؟ نہیں، بلکہ تمہارے نفس نے تم کو یہ حکم دیا ہے۔ کوئی بھیڑیا نہیں ہے، کسی بھیڑیے نے میرے بیٹے کو نہیں کھایا۔ یعقوب جانتے ہیں، آج کا بچہ جانتا ہے، نبی کی اولاد پر، جانور کے اوپر نبی کی اولاد کا گوشت حرام ہے۔ کبھی کوئی جانور نبی کی اولاد کے گوشت کو نہیں کھا سکتا۔ متوکل کے زمانے میں ایک عورت نے کہا میں زینب بنت علی ہوں، عجیب کھلبلی مچ گئی کہ علی کی بیٹی ہے تو آل رسول۔ امام علی نقی سامرہ میں کہا کہ مولا ایک خاتون ایسے کہہ رہی ہے۔ کیا ہوا؟ اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں، اب حدیث نہیں پڑھ رہا۔ کہا بھائی اس سے پوچھو جا کر، امام نے نہیں کہا، لوگوں نے کہا اس سے پوچھو کہ جناب زینب 4 ہجری میں ولادت ہوئی ہے، متوکل کا زمانہ 200 ہجری، تمہاری عمر کیسے ہے اور تم جوان لگ رہی ہو؟ کہا مجھے دعا لگی ہے رسول کی پنجتن کی میں جوان ہوں، اب کیسے امتحان لیا جائے؟ امام نے کہا کہ امتحان ایسے لو، بادشاہ کے پاس بھوکے شیر تو ہیں پنجرے میں، اس عورت کو شیروں کے پنجرے میں ڈال دو، اگر یہ زندہ بچ کے آ گئی تو فاطمہ کی بیٹی ہے، اور اگر اس کو چیر پھاڑ کے کھا لیا تو سمجھ جانا کہ جھوٹ ہے۔ اس سے کہا کہ پہلے خود جائیے جس نے نسخہ بتایا، پہلے علی نقی کو بھیجو۔ جب نے رسول اللہ کہا، میرے الفاظ میں کہاں جانا، کہا یہ شیروں کا پنجرا ہے اور ایک بڑا سا کنواں تھا، کنویں کی تہہ میں سمجھ لیجیے کہ شیر بند تھے۔ امام کو بھیجا گیا، تمام شیر آئے، ادب سے سر جھکا دیا، امام نے شیروں کے سر پر ہاتھ پھیرا اور باہر آ گیا۔ یہ ہم کو واقعہ پتا، یعقوب کو نہیں پتا ہوگا کہ انبیاء کی اولاد پر سرکار کیا کہیں شجرہ فاطمہ اور علی کے، کہ امام علی نقی علیہ السلام 10ویں امام ہیں۔ خون کی طہارت کس طرح سے حفظ ہوئی ہے عصمت کے ذریعے کہ یہ تمام مسلمانوں کے نزدیک نبی کی بلا فصل اولاد کے لیے ہے، لیکن کیا طاقت نور سیدہ ہے کہ بلا فصل اولاد نہیں ہے امام علی نقی، با فصل اولاد ہیں، لیکن چونکہ تسلسل امامت ہے لہٰذا شیروں نے کچھ نہیں کیا۔ بہرحال واقعہ ذرا مزید طویل ہے، اس میں مجھے نہیں جانا۔ تو آپ نے توجہ کی، سرا من سر اللہ، علما من علم اللہ، ہماری حدیث کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا، ہماری حدیث کو کوئی سمجھ نہیں سکتا، مگر یہ کہ جس مومن کے دل کا امتحان خدا نے دیا ہو، مگر یہ کہ نبی مرسل ہو، مگر یہ کہ ملک مقرب ہو، اس کا امتحان دے گا۔ تو لہٰذا یہ تمام کی تمام جو میں باتیں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ امر الہی ہے، یہ سر الہی ہے۔ اب آپ خدا سے پوچھیے پروردگار تجھے کیا مل گیا اسماعیل کو ذبح کا حکم دے کر؟ تجھے کیا مل گیا اسماعیل اور ہاجرہ کو بے آب ہو گیا چٹیل میدان میں چھوڑ کر؟ تجھے کیا مل گیا یوسف کو کنویں میں ڈلوا کر نکلوا دیتا معجزے سے؟ تمام کی تمام چیزیں۔ اچھا یوسف چیختے پکارتے، 12-13 برس کا بچہ اس زمانے کا، بھائی اینٹوں کا سہارا لے کر کنویں سے نکلنے کی کوشش کرتا، نہ حدیث میں ہے نہ قرآن میں۔ یوسف چپ کے بیٹھے رہے تو تھا نہ کچھ عہد و پیمان خدا کے ساتھ۔ لہٰذا بات کو سمجھیے، کربلا فقہی حکم نکالنے کا ماخذ اور مصدر اور منبع نہیں ہے، کربلا راز الہی ہے۔ آپ کو جا کر دیکھنا ہوگا، ایک ایک جملے کو سننا توجہ سے، کیونکہ کوئی آدھی بات سنے گا
اب وہ عجیب و غریب قسم کی کتابیں پڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، نہ جانے کون کون سی جو 100 50 روپے میں بک رہی ہیں، کہاں سے ترجمہ کی آئیں، جہاں پہ دیکھا حسین ابن علی یہ کربلا فلانا لکھ دیا۔ اما جا کر تم دیکھو کتاب الحجت کو کھولو، مقتل دیکھو، بحر الانوار دیکھو، سر الہی کو سمجھو، حدیثنا صعب المستصب کی بات کرو۔ جب بھی امامت پر بات آئے کوئی بھی معیار دے، میرے بچوں تم کو نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں، 2 سوال کرو، یہ جو آپ معیار دے رہے ہیں جرنلائز وے میں حکم کہاں بیان کیا گیا؟ اسپیسیفائی کرنے کا آپ کو کس نے حق دیا؟ اب میں اپنے سطح پہ بات کروں آ کر کہ آپ یہ بتائیے، جو آپ کہہ رہے ہیں کربلا یہ سکھاتی ہے، تو یہ قانون کہاں لکھا ہے؟ اور اس قانون کو آ کر آپ جس پر بھی منطبق کر رہے ہیں، فٹ کر رہے ہیں، یہ کہاں روایت میں آیا ہے؟ یہ 2 سوال کر لو، ورنہ تو آپ کو بڑے، اب میں ہر نادانی کی بات کا یہاں جواب تو نہیں دے سکتا، معیار دے کے جا رہا ہوں آپ کو کہ ہمیشہ یہ کربلا سے کوئی حکم نہیں، امام حسین نے یہ کیا اور آپ یہ کیجئے۔ کسی کے ہاتھ پہ چوٹ لگی ہوئی ہے اور اس طرح بی بی زینب نے دروازے کوفے کے پیچھے نماز پڑھی تھی بیٹھ کر، یہ تمہاری بچی، یہ بی بی زینب ہے، یہ فضہ کے قدموں کی خاک نہیں ہے، اس کو توزین مسائل سے آشنا کرواؤ، مت جاؤ جناب زینب کی عظمت تک۔ تم کو کیا پتا علی بن ابی طالب کی دختر گرامی کا مرتبہ کیا ہے؟ وہ امام سجاد، مولانا یہ ہوا ہمارے گھر میں آگ لگ گئی تھی سوئچ بورڈ پہ، تو ہم نے نماز توڑنی تھی، ہمیں خیال آیا امام سجاد کے گھر میں آگ لگ گئی تھی تو امام نے نماز نہیں توڑی۔ نکالو اپنے ذہن سے یہ لاتعلات مزخرفات، تم امام سجاد ہو، تم سعید بن جبیر نہیں ہے جو امام کا غیر معصوم صحابی تھا، تم توزین مسائل کے مطابق چلو، تم فقہ کے مطابق چلو۔ یہ کس نے کہا ہے کہ ائمہ کی وہ کام جو امام اور خدا کے درمیان راز ہے تم ان رازوں کو اپنی زندگی میں لاؤ؟ یہاں پر انبیاء کے شانے لرزنے لگے ہیں اور تم اپنی اس ناتوانی کے ساتھ اس راز کو اٹھانا چاہتے ہو۔ فقہ کو سیکھو، حرام حلال کو سیکھو، لہذا سر من سر اللہ وعلم من علم اللہ۔ یہ بات سمجھ لی آپ نے؟ ہماری حدیث آسان نہیں ہے۔ اچھا اب ایک ذرا درود بھیجیے تاکہ مجھ میں طاقت آئے۔ اے محسن اعظم تیرا دم بھرتے رہیں گے، اللہ کی قسم ماتم تیرا ہم کرتے رہیں گے، تو لاکھ پردے میں چھپے اے روح یزیدی، لعنت تیری تصویر پہ ہم کرتے رہیں گے، نعرہ حیدری۔ یہ تصویر مت لگانا یزیدی کی تصویر بھی اس کی منحوس ہے، گھر میں تصویر لگاؤ یا علی مدد، گھر میں تصویر لگاؤ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، بیٹا ناراض نہیں ہو جانا کہیں۔ کہاں پر بات ختم کی تھی ابھی میں نے؟ ہماری حدیث بھاری ہے، نہیں اٹھ سکتی ہر ایک سے۔ امیر المومنین مسجد کوفہ میں، یا علی حدثنا، یا علی اور کوئی نئی تعظیم، کیا مطلب؟ تم خدا کے چہرے سے کہہ رہے ہو کہ کوئی نئی تعظیم؟ حدثنا، خدا کی زبان، خدا کی آنکھیں، خدا کا ہاتھ، علی بن ابی طالب، امین اللہ فی ارضہ، نور اللہ فی ظلمات الارض، زمین کی تاریکیوں میں خدا کا نور ہے۔ بخدا اگر یہ جا کر کہتے یا علی آپ مجھے خوب اچھی طرح سے دیکھیے، بتائیے کہ مجھ میں کیا خرابیاں ہیں اور اس کا کوئی وظیفہ دیجیے تاکہ میں پڑھوں، وہ خرابیاں ختم ہو جائیں، موت آپ کی محبت پر آئے، قبر قیامت پل صراط سکون سے گزرے، یہ پوچھو علی بن ابی طالب سے۔ عرش تک جانے کے لیے آئے علی بن ابی طالب، تم مٹی سے بنے ہو، تم تراب سے بنے ہو، علی بن ابی طالب ابو تراب ہے، تم کو پروان چڑھا کے وہاں تک لے کے جائے گا۔ بیٹھے مسجد، شیخ مفید نے یہ واقعہ نقل کیا، کہا کہ یا علی حدثنا، کہا کہ لا تحتملون، اٹھا نہیں سکتے بوجھ اگر میں نے اپنی بات کی۔ مولانا نہج البلاغہ میں فرمایا لو بحت بعلم، اگر میں وہ علم جو میرا پاس ہے تمہارے سامنے آشکار کروں تو لَاضْطَرَبْتُمْ اضطراب العرشیت، تم اس طرح سے لرزو گے جیسے گہرے کنویں سے ڈول سے پانی نکالتے وقت رسیاں لرزتی ہیں۔ میرے علم کی طاقت تم نہیں رکھتے، لہٰذا کہا یا علی گفتگو کیجیے، کہا کہ طاقت نہیں ہے تمہیں میری گفتگو کو برداشت کریں۔ کہا بیٹھے ہیں مسجد میں، وقت پاس کرنا ہے، عجیب بیماری ہے یہ، مولا سے جا کر کہا کہ اچھا اٹھو، لے کر گئے گھر میں، کمرے میں لے کر گئے حجرے میں، دروازے کو بند کیا، بیٹھو، یہ جو میں کہہ رہا ہوں بیٹھو، یہ میں کہہ رہا ہوں، مولا نے کہا نہیں کہا مجھے نہیں پتا،
حجت خدا بہت خوشی ہوئی. میں نے ایک دفعہ ایک جملہ پڑھا اور میں نے کہا کہ امام حسین تربیہ یعنی 4 زانو زمین پر بیٹھے، یعنی آلتی پالتی کے ساتھ زمین پر بیٹھے. کسی سننے والے نے کہا مولانا یہ روایت میں تھا کہ آلتی پالتی کے ساتھ؟ میں نے کہا نہیں تھا. اچھا. میں نے کہا آپ بہت خوشی ہوئی مجھے. حجت خدا کے بارے میں رتی برابر بھی تصرف نہیں کر سکتے. اگر امام حسین روایت میں نہیں لکھا کہ آلتی پالتی مار کر بیٹھے، امام حسین 2 زانو بیٹھے، امام حسین یجسو اس طرح سے بیٹھے، کس تم نہیں کہہ سکتے. تو میرا خیال یہ ہے کہ آلتی پالتی مار کے بیٹھے. بہرحال دیکھے گا کہا کہ دیکھو کیا چاہ رہے تھے نا بات کروں، تو بات یہ ہے کہ انا الاول وانا الاخر، انا الظاہر وانا الباطن، انا احیی انا امیت. اول میں ہوں، آخر میں ہوں، ظاہر میں ہوں، باطن میں ہوں، زندہ میں کرتا ہوں، موت میں دیتا ہوں. بہت شوق ہو رہا تھا نا علی سے بات کرنے کا. کر لو پورا شوق. نعرہ حیدری، محمد آل محمد، بلند ترین سلوات. کیجئے حضور شوق پورا. علی بن ابی طالب سے بات کیجئے. انا الاول انا الاخر انا الظاہر انا الباطن انا احیی انا امیت. مارتا میں ہوں، زندہ میں کرتا ہوں. اول میں ہوں، آخر میں ہوں، ظاہر میں ہوں، باطن میں ہوں. اٹھے، بھاگے، دروازہ کھولنے لگے. کفر علی، علی کافر ہو گیا، علی کافر ہو گیا. جب تم علی ابن ابی طالب کو اپنے مطابق پرکھ رہے ہو، تمہاری معلومات سے علی کی معلومات ٹکرائی، تم نے کہا کافر ہو گیا، تمہاری معلومات کے ساتھ علی کی معلومات جڑ گئی، شباہت آ گئی، علی مسلمان ہو گئے، تو پھر جاؤ کوفے میں بہت سارے لوگ ہیں ان سے بات کرو، علی بن ابی طالب سے گفتگو کا حق نہیں ہے. دوڑتے ہوئے گئے سب کے سب لوگ، کنڈی کھول کے بھاگنا چاہتے ہیں، یہ کہہ کر کے کفر علی، علی کافر ہو گیا، علی کافر ہو گیا. مولا کائنات نے مجھے نہیں پتا اشارہ کیا یا نہیں کیا، شیخ مفید نے جملہ لکھا ہے، یا باب استمسک علیہم، دروازے روک کر رکھیو، باہر مت جانے دیجیو. 10-15 آدمی کنڈی کھول رہے ہیں، کنڈی نہیں کھل سکی. یہ جو علی ابن ابی طالب نے خیبر میں انگلیاں گڑا کر اکھیڑا ہے نا دروازہ، یہ مجھ پر اور آپ پر رحم کیا ہے. وہیں سے اشارہ کرتے دروازہ اکھڑ سکتا تھا، لیکن پتا کیسے چلتا کہ اکھیڑا کس نے؟ محمد آل محمد، بلند تر سلوات. اب آپ نے دیکھا کفر علی کافر ہو گیا، علی کافر ہو گیا. کہا کہ ادھر آؤ حتی اشرح لکم، اب سنو سمجھ کے جاؤ بات کو. کہا کہ اچھا بتائیے بتائیے. کہا کہ دیکھو انا الاول وانا الاخر، انا اول من آمن برسول اللہ و آخر من شیعہ. سب سے پہلے میں نے رسول کا ساتھ دیا اور آخر رسول کی قبر تک رسول کے ساتھ رہا. انا الظاہر وانا الباطن، ظاہر میں ہوں، باطن میں ہوں. انا عندي علم الظاہر انا عندي علم الباطن، ظاہر کا علم بھی میرے پاس ہے، باطن کا علم بھی میرے پاس ہے. انا احیی و انا امیت، مارتا میں ہوں، زندہ میں کرتا ہوں. کہا کہ دیکھو انا احیی السنہ و امیت البدعہ، رسول کی کردار کو میں زندہ کرتا ہوں، رسول کے کردار سے جس کا کردار ٹکرائے اس کے کردار کو میں موت دیتا ہوں. کہا کہ سانس آئی. کہا کہ فرج اللہ عنک فرجت عنا، علی اللہ تمہاری مشکلات کو آسان کرے، تم نے ہماری مشکل آسان کر دی. تو سرکار آپ اس علی سے بات کرنے کا حق نہیں ہے جو آپ کی دعا کے ذریعے جس کی مشکل حل ہو. تو اب آپ نے توجہ کی کہ امامت نام کس کا ہے. یہ اتنی سادی سی بات تھی کہ تم نہیں سمجھ پائے. تو یہ بتائیے آپ مجھے کہ آپ اس مرحلے کو کیسے سمجھیں گے کہ جب رسول معراج پر گئے، عبودیت کے مرحلے پر قائم ہو کر گئے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، رسول معراج پر گئے عبد محض ہو کر، عبد مطلق ہو کر. عبد کا مطلب کیا؟ یعنی بندہ. عبد کا مطلب کیا؟ یعنی اس کے وجود میں سوائے توحید کے کچھ نہیں ہے. عبد کا مطلب کیا؟
عبد کا مطلب کیا؟ یعنی رسول کی توجہ اپنی رسالت کی طرف بھی نہیں ہے، پوری توجہ ذات باری قدوس کی طرف ہے۔ جب گئے تو پروردگار عالم کی طرف سے آواز آئی، رسول خدا نے کیا پوچھا؟ فرمایا انت علی تو خاطبنی ہم علی خاطبن، یہ تو بول رہا ہے یا علی بول رہا ہے؟ نعرہ حیدری، محمد آل محمد، بلند تر صلوات۔ آواز احمد نظرت الی قلبک، اے احمد میں نے تمہارے قلب کی طرف دیکھا، لست کاشیاء ولا اوصف بالشیء، میں چیزوں کی طرح نہیں ہوں احمد جو تم مجھ سے کہہ رہے ہو علی بول رہا ہے کون بول رہا ہے، میں چیزوں کی طرح نہیں ہوں، نہ میری زبان ہے نہ میں کچھ گفتگو کر سکتا، یہ میں آسان کر رہا ہوں بچوں کے لیے، اب یہ میں اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں، حدیث نہیں بتا رہا، تو میں چیزوں کی، لیکن یہ حدیث ہے لا لست کالاشیاء، میں چیزوں کی طرح نہیں، ولا اوصف بالشیء، مجھے کسی چیز کے ذریعے مثال کے ذریعے نہ سمجھنا، بس بیان نہیں کر، لیکن ولیکن نظرت الی قلبک، میں نے تمہارے قلب کی طرف دیکھا تو میں نے دیکھا کہ اس میں دیکھو سب سے زیادہ کس کی محبت ہے مقام معراج، عبد محض کے مرحلے پر ہیں، دل میں ہے محبت تمہارے مولا کی۔ فخاطبتک بلہجۃ علی، لہٰذا میں نے علی کے لہجے میں تم سے گفتگو کی، کہ یطمئن قلبک، تاکہ تمہارے دل کو سکون مل سکے۔ اب آپ سمجھے امامت کی حقیقت، امامت کی پہلی حقیقت یہ ہے کہ سبب سکون قلب پیغمبر، پیغمبر میں نے کہا ہر پیغمبر نہیں، کون سا پیغمبر؟ رسول اللہ، آخری نبی، تمام انبیاء جس کے اشارے کے منتظر، اس کے دل کو سکون علی بن ابی طالب کے لہجے سے آتا۔ تو لہٰذا ائمہ کی اہل بیت کی حدیث بڑی کٹھن ہے، بڑی مشکل ہے، اور ہمیں حکم دیا گیا جو سمجھ میں آئے ٹھیک ہے لے لو، نہیں سمجھ میں آیا اس کو رد مت کرو، کہو کہ وہ بہتر جانتے ہیں ہمارے ائمہ کہ جنہوں نے اس حدیث کو اگر بیان کیا، امام جانتے ہیں۔ تو ہمارے نوجوان بچے دیکھیں، ہر آدمی ایک حدیث لائے گا، آپ کو بتانے کی کوشش کرے گا، اور پھر وہ اپنا مطلب نکالنے کی کوشش کرے گا ایک حدیث کے ذریعے۔ لہٰذا آپ کو فقہ کے اندر آپ کے مرجع تقلید کی توضیح مسائل، عقائد کے اندر زیارت آل یاسین، زیارت جامع کبیرہ، زیارت عاشوراء، زیارت امین اللہ، زیارت اربعین، بس زیارتوں کے ذریعے اپنے عقائد کو سیکھیے، سمجھ میں نہ آئے تو کسی مولانا سے پوچھ لیجئے، اور اگر توفیق دے خدا زیارات کو پڑھنے کی ترجمے کو۔ درود بھیجیں محمد آل محمد کو۔ لہٰذا اب حدیث کی بات ہو رہی ہے، امامت کی بات ہو رہی ہے، حقیقت امامت، یعنی حقیقت امامت یہ ہے کہ رسول خدا کی بارگاہ میں گئے ہیں، عبد محض ہو کر گئے ہیں، لیکن دل میں محبت علی کی ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے دیکھا رسول کے دل میں محبت ہے علی کی، خدا نے دیکھا، دل کو دیکھا، محبت علی کی ہے، بندے میرے ہو واپس جاؤ، کہا کہ نہیں، مطلب یہ تھا کہ محبت علی ہوگی ہی وہاں پر کہ جہاں خدا کے ساتھ تعلق مستحکم ہوگا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی کا خدا کے ساتھ تعلق مستحکم ہو، دل میں علی کی محبت نہ ہو۔ یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ آپ کی کسی چیز سے تو محبت ہو، لیکن اس چیز کے چہرے سے محبت نہ ہو، اس کی آنکھوں سے محبت نہ ہو، اس کی زبان سے محبت نہ ہو، اس کے ہاتھ سے محبت نہ ہو۔ ارے خدا کا ہاتھ علی کا ہاتھ ہے، خدا کی آنکھیں علی کی آنکھیں ہیں، خدا کا چہرہ علی کا چہرہ ہے، خدا کی زبان علی کی زبان ہے۔ محمد آل محمد، بلند ترین صلوات۔ امامت کی دوسری حقیقت، اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ کوئی اخبار کا کالم، کسی مولانا نے یہ کہہ دیا، انہوں نے یہ کہہ دیا، وہ یہ کہہ دیا، ذرا ہمارے بچے جب آتے ہیں ہم جیسے لوگوں کے سامنے تو ذرا سا ادب اور تمیز کے ساتھ، مطلب وہ یہ کہہ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے، ادھر ہما شما کی بات کیا، بازار ماہی فروشاں ہیں، مچھلی بازار ہے کیا یہ؟ چھٹے امام کی حدیث کون سی، یہ بات کرو۔ چھٹے امام نے زیارت عاشوراء میں جو چیز بتائی ہے کہ جو یہ کام اس طرح سے کرے گا یہ ملے گا، کسی مولوی کو کیا حق ہے کہ اس کے اندر اپنی طرف سے کوئی چیز داخل کرنے کا؟
اپنے بابا جان کے گھر میں جاؤ بغیر دستک کے تو بابا جان ناراض ہو جائیں گے. چھٹے امام کی حدیث میں اپنے الفاظ ڈال رہے ہو, حجت خدا کے الفاظ سے کھیل رہے ہو. جا کر پڑھیں بچے گھر میں, مفاتی ہے نا, 10 محرم کو جو زیارت پڑھی جاتی ہے خوب توجہ کے ساتھ اتنی دفعہ اس کی سند کو فضیلتوں کو پڑھو, اتنی دفعہ پڑھو کہ جب ممبر سے کوئی امامے والا, یہ کوئی نہیں سمجھے امامے والا یہ سب داڑھی اور وہ شیروانی والا, یہ کچھ نہیں ہے. امام صادق کی بات کو سمجھو. آیت اطہر کسی امامے والے کے لیے نہیں اتری, آیت اطہر کسی ٹوپی والے کے لیے نہیں اتری. امامت کے ساتھ جڑنا سیکھو خالص علوم کے ذریعے. پوچھو, دلیل پوچھا کرو کہاں سے کہہ رہے ہیں آپ. اس نماز سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو کس نماز سے ہوگا؟ اس نماز سے ہوگا جو میں بتا رہا ہوں. آپ امام سجاد ہیں؟ نہیں. آپ 12 میں ہیں؟ نہیں. 5 میں ہیں؟ نہیں. 14 میں ہیں؟ نہیں. تم یہ اپنا رستہ لو, نکلو, نہ میرا وقت ضائع کرو نہ اپنا وقت ضائع کرو. اس طرح سے زیارت پہ گئے کوئی فائدہ نہیں ہے, فضول ہے زیارت. کس طرح سے؟ اس طرح سے فضول ہے. کس طرح سے اچھی ہے؟ اس طرح سے. وہ جو اس طرح سے اچھی ہے, چھٹے امام نے کہا ہے, 5ویں امام نے کہا ہے, 8ویں امام نے کہا ہے, کس نے کہا ہے؟ اس سے یہ لفظ نکلتا ہے عربی کے. وہ پھر بات کی بات ہوگی کہ عربی کے لفظوں سے کیا نکلتا ہے. لہٰذا آپ اپنی عادت بنائیے, توجہ کیجئے اس بات کے اوپر. لہٰذا چھٹے امام موجود ہیں. اس دخلہ عباد ابن کثیر اور ابن شریح, ایک مکے کا فقیہ ہے اور ایک بصرے کا عابد ہے, بڑے مشہور تھے دونوں. داخل ہوئے امام کے پاس, راوی بیٹھا ہے جو 5ویں امام کا بھی شاگرد ہے اور چھٹے امام کا بھی. اس وقت چھٹے امام موجود ہے, تشریف فرما ہے, یعنی پدر بزرگاہ کا بھی شاگرد ہے اور شاگرد ہے, اور بیٹے کا بھی. امام باقر باپ اور امام صادق بیٹے. تو امام صادق کی خدمت میں بیٹھا ہے, میمون قداح نام ہے راوی کا. آئے, گفتگو ہوئی. عباد ابن کثیر نے امام سے پوچھا, چھٹے امام سے, فی کم صوبن کفن رسول اللہ, کتنے پارچوں میں رسول خدا کو کفن دیا گیا؟ پوچھ رہا ہے بھائی. اتنا تو شعور تھا کہ پوتے سے پوچھے دادا کو کتنے پارچوں میں کفن دیا گیا تھا. بصرے سے آ رہا ہے, کوفے سے آ رہا ہے, یہ گفتگو کر رہا ہے. پوچھے گا سوال امام سے. امام نے کہا فی ثلاثۃ اصواب صوبین صحارین و صوب حبرۃ وکان فی البرد قلۃ. 2 صحاری لباس تھے صوب, اور بعض کہتے ہیں یمن کی طرف تھا, بعض کہتے ہیں کہ عمان کی مشرقی سمت تھا, شمال مشرقی, یہ سہار جو ایک علاقہ ہے. تو جب امام نے جواب دیا تو عباد ابن کثیر روایت کے الفاظ کان زورا, اس کو یہ کچھ جواب صحیح نہیں لگا. اس نے کہا نہیں 3 لباس میں, اور برد یمانی کیوں نہیں دی گئی, کیا یہ سب اس کے ذہن میں آیا, اور دل نے کہا کہ یہ امام صحیح جواب نہیں دے رہے. دل میں آیا یہ کیا جواب ہے. امام نے کہا دیکھو, انما کانت نخلۃ مریم عجوہ ونزلت من السماء فمن نبت من اصلہ. مریم کا جو کھجور کا درخت کا ذکر ہے نا, جب عیسیٰ پیدا ہوئے کہا کھجور کے درخت کو ہلاؤ, تو یہ عجوہ تھا, عجوہ کا درخت تھا, آسمان سے نازل ہوا تھا. فما نبت من اصلہ, اب جو کھجور کا درخت اس درخت کی جڑ سے لے کر اگایا گیا, فہو عجوۃ, جو کھجور کا درخت, جس کھجور کا درخت اس جنت سے جو نازل ہوا تھا نا کھجور کا درخت, اس کی جڑ سے لے کر اگایا گیا, وہ بھی عجوہ ہے, اسی کی جڑ ہے نا جنت والے کی. اور من نبت من لقات فہو لون, اور جو کھجور کا درخت زمین پر گری ہوئی کھجور کو اٹھا کر بویا گیا وہ گھٹیا کھجور ہے. توجہ ہے آپ کی, سمجھ گئے بات کو. اب عباد ابن کثیر اور ابن شریح دونوں چپ بیٹھے ہیں, میمون قدہ بھی بیٹھا ہے. کہا کہ ٹھیک ہے ابن سچا, ہاں کیا, نکلے باہر. عباد ابن کثیر نے کہا ابن شریح سے, ما ادری ما ھذا المثل الذی ضرب لي ابو عبداللہ, یہ کیا بات کی اس نے ابھی, مطلب ابو عبداللہ نے, جعفر صادق نے یہ کیا بات کی. مطلب میں پوچھ رہا ہوں 3 پارچوں میں کفن, مجھے جواب صحیح نہیں لگا, تو یہ کھجور کی بات کر رہا ہے, مریم کی بات کر رہا ہے, یہ کیا بات تھی. ما ادری ما ھذا المثل الذی ضرب لي. امام کی حدیث کٹھن ہے, یہی گفتگو چل رہی ہے نا امامت کی حقیقت پر. یہ حدیث سمجھا رہا ہے یہ کٹھن بھی ہے اور حقیقت امامت بھی کسی حد تک واضح ہو جائے گی. مجھے نہیں سمجھ میں آیا کیا مثال دی ہے جعفر صادق نے. تو ابن شریح جو مکے سے آیا تھا اس نے کہا کہ اس سے پوچھو میمون قدہ سے, اس سے پوچھو
فَإِنَّ يُخْبِرُكَ هَذَا الغُلَامُ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. یہ میمون قدہ بتائے گا کہ مطلب کیا تھا، یہ انہی میں سے ہے. امام کی بات سمجھنے کے لیے امام میں سے ہونا پڑتا ہے. میمون قدہ جناب سیدہ اور جناب امیر کے فرزند نہیں تھے. داستان وہ یہ سلمان منا اہل البیت، باہر سے ہو اپنے آپ کو فنا کرو ان میں. فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. کہتا ہاں بات صحیح ہے. میمون قدہ کے پاس گیا عباد ابن کثیر، کہا کہ بھائی کیا داستان تھی؟ ہم پوچھ رہے ہیں کفن کی بات اور یہ تمہارا آقا مولا بتا رہا ہے کہ جو درخت کھجور کا ہے جس کا ذکر وہ جنت سے نازل ہوا تھا، اب جو اسی کی جڑ سے بویا گیا کھجور کا درخت وہ عجوا ہے، اور جو شاخوں سے کھجور گرے زمین پر اس کھجور کو نکال کر، گٹھلی کو نکال کر جو بویا گیا، یہاں پر اگر کوئی ہمارے ہوگا اندرون سندھ کا یا مکران کے ساحل کا جہاں کھجور ہوتے ہیں تو اس کی سمجھ میں آ رہا ہوگا، صحیح ہے نا، کہ کس طرح سے کھجور کا درخت کا سلسلہ. اور کھجور کا درخت اتنا بڑے ناز کرنے پڑتے ہیں، بڑے جتن کرنے پڑتے ہیں جب کھجور اچھی نکلتی ہے، اور کس طرح اس کو گرد کو جھاڑنا پڑتا ہے. آپ ہاں ہاں کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ کا تعلق ہے. درود بھیجے محمد آل محمد. یہ کیا مثال دی؟ سوال کر رہا ہوں. تو میمون قدہ نے کہا اما تعلم ما ضرب لک، واقعاً تم نہیں سمجھے کہ کیا کہا؟ توجہ کرنا، یہ بصرے کا ہے، عربی بولتا ہے، عابد ہے، قرآن پڑھتا ہوگا، مناجات کرتا ہوگا، لیکن امام کا شاگرد کہہ رہا ہے نہیں سمجھ میں آیا. اتنی آسان بات. جو فنا ہو جائے نا اہل بیت میں مشکل ترین باتیں سمجھ لیتا ہے، اور جو فنا نہ ہو اس کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آتا. کہا کہ نہیں میں نہیں سمجھا. کہا کہ انما ضرب لک مثل نفسہ، یہ امام تو سے کھجور کے درخت کی بات نہیں کر رہے تھے، در حقیقت اپنی مثال دے رہے تھے. ضرب لک مثل نفسہ وقال انہ ولد من ولد رسول اللہ. در حقیقت میرا مولا یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جس طرح سے مریم کے کھجور کے درخت کی جڑ سے جو کھجور کا درخت اگایا گیا بغیر کسی فرق کے، اس درخت میں وہی کھجور جنت کی نکلے گی جو مریم کے کھجور کے درخت میں تھی. اور جو کھجور ٹہنی سے، شاخ سے، ڈالی سے گر جائے زمین پر، اس کو کھول کر اس بیج کو لگایا جائے، وہ کھجور اچھی نہیں ہوگی. فَإِنَّمَا هِيَ لَوْنٌ، یہ گھٹیا کھجور ہوگی. ہم وہ کھجور کا درخت ہیں کہ جس کو براہ راست جڑ سے لگایا گیا. فرمایا یہ اپنی مثال دے رہا تھا جعفر صادق، اور یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ انہو ولد من ولد رسول اللہ، یہ رسول کے بیٹوں میں سے ایک بیٹا ہے، اس کی رگوں میں رسول کا خون ہے، اس کے ذات میں رسول کا گوشت ہے، اس کی سانسیں رسول کی سانسیں ہیں، اس کی روح رسول کی روح ہے، اس کی آنکھیں رسول کی آنکھیں ہیں، یہ سوچتا رسول کی طرح سے ہے، یہ گفتگو رسول کی طرح سے کرتا ہے. انما اراد ضرب مثل نفسہ ہی، امام نے میرے اپنی مثال دی ہے اور یہ فرمانا چاہا ہے فما خرج من العلم عنده، جو علم میرے امام کے پاس سے نکلے گا وہ عجوا کھجور کی طرح جنتی علم ہوگا. وما خرج من عند الناس، اور جو لوگوں کے پاس سے نکلے گا فهو لقات، وہ گری پڑی گھٹیا کھجور ہے. محمد آل محمد بلندر صلوات. یہ جو میں آپ سے مسلسل کہہ رہا ہوں، بھائی مولانا ہم کو زیارت عاشورہ پڑھنے کا طریقہ مت سکھاؤ، ہم کو جامع کبیرہ پڑھنے کا طریقہ مت سکھاؤ. ہمیں بتاؤ میرے 10ویں امام نے کیا کہا؟ اجوا سے متصل رہو، لقات سے متصل مت ہو، زمین پر گری ہوئی کھجور مت کھاؤ، جنتی کھجور کھاؤ. امام نے کس طرح سے بتا؟ مفاتیح میں شیخ عباس قمی نے ایک چیز لکھی ہوئی ہے کہ زیارت کس طرح، یہ زیارت اس طرح سے نہیں، اس طرح سے نہیں، فلاں طریقے سے نہیں، فلاں زیارت نہیں، یہ غلط ہے طریقہ، زیارت سے وہ لو، فلاں کرو. زیارت میرے امام نے بتا دی، یہ چیز حرام ہے، مجھے نہیں کرنی. ادب، طریقہ،
قدم اٹھانے کا انداز تک بتا دیا. پچھلے برس بات گزری وَأَلْقَ زُقْنَا, اپنی ٹھڈی کو گرا کر چلو زمین پر, خضوع کے ساتھ, ذلت کے ساتھ, حقارت کے ساتھ. علی بن ابی طالب کے دربار میں جا رہے ہو, رسول اللہ کے دربار میں جا رہے ہو, بقی میں جا رہے ہو, 4 امام وہاں پر موجود ہیں, مادر گرامی ابو الفضل عباس وہاں پر ہیں, امیر المومنین کی مادر گرامی فاطمہ بنت اسد وہاں پر. احترام سے جاؤ, یہ چیز سیکھو. لہٰذا یہاں پر بات ختم ہو گئی. اب چلیے امامت, آخری حصہ کہ حقیقت امامت کسی حد تک واضح ہو. بس کیا ہے حقیقت امامت؟ کیا ہے؟ سر رسول خدا ہے جو ظاہر ہوتا ہے. امامت ہے کیا؟ رسول خدا کا راز ہے. کبھی حسن کے ذریعے, کبھی حسین کے ذریعے, کبھی سید سجاد کے ذریعے. حسن رسول کی سخاوت کا اظہار کریں گے, حسین رسول کی مظلومیت کا اظہار کریں گے, سید سجاد رسول کے سجدوں کا اظہار کریں گے, امام باقر اور امام صادق رسول کے علم کا اظہار کریں گے, امام رضا رسول کی حجتوں کا اظہار کریں گے, امام موسیٰ کاظم باب الحوائج بن کے لوگوں کی مرادیں پوری کر کے رسول کا اظہار کریں گے. اور آخر میں جب سلسلہ پہنچے گا 12ویں آقا اور مولا حضرت حجت ابن الحسن صاحب العصر والزمان تک, تو پھر 1,24,000 انبیاء بھی ہوں گے, جناب سیدہ کی عصمت بھی ہوگی مولا میں, علی بن ابی طالب کی بہادری بھی ہوگی, 13 کے 13 معصومین کا نچوڑ ذات حضرت حجت ابن الحسن میں. ایک درود بھیجیں امام زمانہ کی بارگاہ میں. جوش مالی آبادی کا ایک بند پڑھتا ہوں, پھر ایک روایت اور پڑھ کے بات کو ختم کرتا ہوں. سمجھیے گا, میں ترجمہ کر دوں گا. تجھ کو ہے کس قدر ابدیت سے اتصال ہے علی, تو ابدیت کا انسان ہے, تو کبھی فنا نہیں ہوگا. فنا ہو بھی کیسے؟ جو خدا کا چہرہ ہے وہ کیسے فنا ہوگا؟ تجھ کو ہے کس قدر ابدیت سے اتصال, تیرا ہر ایک دقیقہ 200 قرن بے مثال. دقیقہ کہتے ہیں منٹ کو, قرن کہتے ہیں صدیوں کو. علی تیری زندگی کا جو 1 سیکنڈ ہے نا, وہ 200 سال کی طرح, جس کی کوئی مثال نہیں لا سکتا. تجھ کو ہے کس قدر ابدیت سے اتصال, تیرا ہر ایک دقیقہ 200 قرن بے مثال. تیری ہر ایک موج نفس میں بسط جمال. تیری ہر سانس جو لیتا ہے نا تو علی اندر, اور جو باہر نکالتا ہے, تو تیری سانس میں خوبصورتی کے ساتھ ایک چیز ہے, بڑی خوبصورتی کے ساتھ ایک چیز ہے. تیری سانسیں اتنی خوبصورت ہیں. تیری ہر ایک موج نفس میں بسط جمال. رفتار نور کے ہیں پرافشاں 1000 سال. علی تیری سانسوں میں اتنا نور ہے کہ 1000 سال تک روشنی سفر کرتی رہے تو اس مقام تک نہ پہنچے جو روشنی تیری سانسوں میں ہے. اب شاعر پریشان ہو چکا ہے, میں مولا کے بارے میں کہوں تو کیا کہوں؟ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ اب علی میں کیا تیرے بارے میں بات کروں, کچھ نہیں کر سکتا. تیرا تو مقام زمین پہ ہے ہی نہیں, تیرا مقام برزخ بھی نہیں ہے, تیرا مقام دائرہ عز و جل میں. تیرا رابطہ خدا کے ساتھ ہے, اللہ جل جلالہ کے ساتھ ہے. تیرا مقام دائرہ عز و جل میں ہے. عمر مسیح و خضر تیرے ایک پل میں ہے. نہیں ابھی رک جاؤ, کہاں, جلدی نہیں کرو. جناب عیسیٰ مرے نہیں ہیں, ابھی موت نہیں آئی ہے. جناب خضر ابھی تک مرے نہیں ہیں, کتنے 1000 سال سے موجود ہیں, کتنے 1000 سال تک رہیں گے. خضر کو سمجھنا ہے موسیٰ کے ساتھ قصے کو پڑھو. عیسیٰ کو سمجھنا ہے ٹھوکر دے کر زندہ کرنا سمجھو. عیسیٰ کو سمجھنا ہے بیماریوں سے نجات دلانا سمجھو. عیسیٰ کو سمجھنا ہے چوتھے آسمان پہ جاؤ. عیسیٰ کو سمجھنا ہے دوبارہ نزول کو سمجھو. یہ جو عیسیٰ ہزاروں سال تک زندہ رہیں گے نا عرش الہی پر, تیرا مقام دائرہ عز و جل میں ہے. عمر مسیح و خضر, عیسیٰ کی وہ عمر جو کب ختم ہوگی کسی کو نہیں پتا. خضر کی وہ عمر جو کب شروع ہوئی کب ختم ہوگی کسی کو نہیں پتا. ان دونوں نبیوں کی پوری عمر ایک طرف, علی تیری ایک سانس ایک طرف. فرمایا اب چلیے, عبداللہ ابن عباس کو خط لکھا مولا نے. اب ذرا زمین پر آ جائیں, ایک درود بھیجو ذرا محمد آل محمد. فرمایا جناب امین نے, توجہ ہے نا, رسول خدا کے پاس کیا آیت نازل ہوئی تھی؟ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ. اگر نبی تم سے پیٹھ موڑ کے جائیں تو کہو میرے لیے اللہ کافی ہے. جب اللہ کافی ہے تو اس کا مزاج دیکھیے.
اب کسی کی سمجھ میں نہیں آیا کہ نبی نے کیسے کہا اللہ کافی ہے. یہ تو آیت رسول خدا کی روح میں اتر گئی نا, یہ رسول خدا کے دل پہ اتر گئی. کسی کی سمجھ میں نہیں آیا اللہ کافی ہے تو کیسے ہے. اب یہ مزاج الہی کو سمجھے تو کیسے سمجھے. چلیے عبداللہ ابن عباس کو خط لکھا جناب امیر نے, کہا کہ لا تزیدنی کثرت الناس حولی عزتا ولا تفرقهم عنی وحشتا. اگر لوگ میرے پاس آ کر جھمگٹا لگا کے کھڑے ہو جائیں, تمام لوگ میرے پاس, تو ان کا میرے پاس آنا میری عزت میں اضافہ نہیں کرتا, اور مجھے چھوڑ کر چلے جائیں, میں اکیلا رہ جاؤں تو میری گھبراہٹ میں اضافہ نہیں ہوگا, یعنی میں قطعاً نہیں گھبراؤں گا. ولا تفرقوا عنی وحشتا فلا تحسبن ابن ابیک ولو اسلمه الناس تخشعا ومتخشعا ومتضرعا. خبردار اپنے دادا کے پوتے کو, عبداللہ ابن عباس ہے نا, چچا زاد بھائی ہے, تو عبداللہ ابن عباس کے جو دادا ہیں, امیر المومنین کے دادا ایک ہے, کہا کہ اپنے دادا کے پوتے کو خبردار یہ مت سمجھ لو سارے کے سارے لوگ اگر اسے چھوڑ کر چلے جائیں نا تو علی بن ابی طالب پر گھبراہٹ اور خوف طاری ہوگی. خبردار کبھی مت سمجھنا. بلا مقرا للضیم واہنا, اور یہ بھی مت سمجھنا کہ علی بن ابی طالب سست ہو کر ذلت کے آگے جھک جائے گا, یہ بھی مت سمجھنا کبھی. ولا سلس الزمام للقاعد, اور یہ مت سمجھنا کہ جو علی کو جہاں چلانا چاہا خدا کی مرضی کے خلاف وہ چلا دے گا. یہ بھی اکیلا ہو جاؤں تب بھی علی بن ابی طالب یہ نہیں کرے. درود بھیجے محمد آل محمد. ولا واتی الزہر الراکب المتقاعد, اور نہ علی بن ابی طالب کسی کی پیٹھ پر چڑھ کر کسی کو سہارا بنا کر فرار کرے گا میدان جنگ سے. اور پھر فرمایا یعز علی ان ترى فی کعبۃ. ہاں علی کو ایک بات کی تکلیف ہوتی ہے, ایک بات مجھ پر کٹھن ہے, مولا فرما رہے ہیں کہ میرے چہرے پر غم کے آثار دیکھیں. فیشمد عاد اور یسم حبیب, میرے چہرے پر غم کے وہ آثار دکھیں جس کو دشمن دیکھ کے خوش ہو کہ آج تو علی پر غم کو طاری کر دیا, اور اگر دشمن دیکھ کے خوش نہ ہو, میرا کوئی دوست دیکھے اس کے دل کو تکلیف ہو, تو یہ بھی مجھ پر شاپ گزرتا ہے. نہ علی چاہتا ہے کہ علی کا دشمن علی کو دیکھ کے خوش ہو, اور نہ علی چاہتا ہے کہ علی کا دوست اور چاہنے والا, حبیب کا لفظ استعمال کیا, محبت کرنے والا, علی کا سے محبت کرنے والا علی کے چہرے کو دیکھے تو اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار دیکھ علی کے دوست اور محبت کرنے والے کو دکھ ہو. یہ جو میں بار بار علی علی کہہ رہا ہوں مولا کی زبان سے کہہ رہا ہوں, اس لیے لہٰذا آپ نے توجہ کی کہ یہ عجیب مرحلہ ہے. تو امامت کی ایک اور حقیقت سمجھ میں آئی کہ امامت کبھی نہیں چاہتی کہ اس کے چاہنے والے اسے دیکھ کر تکلیف میں آ جائیں. امامت کبھی نہیں چاہتی کہ اس کے چاہنے والے اس کو دیکھ کر دکھ میں ہوں. امامت کبھی دکھ نہیں دیتی. امامت اس مقام پر آپ کو لے کر آتی ہے کہ جو خدا کی مشیت کے مطابق. اب امام کے چہرے سے دکھ کو ہٹانے والے, امام کے چہرے سے جو دکھ کو ہٹائے, وہ امام جو کہہ رہا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ میرا دوست مجھے دیکھے غم کی حالت میں تو میرے دوست کے دل پر غم طاری ہوگا, میں نہیں چاہتا اپنے چہرے پر غم لانا. اس کا مطلب ہے کہ جو بھی امام کے چہرے سے غم کو ہٹائے, کتنی محبت ہوگی امام کو اس سے. اب آپ مجھے یہ بتائیے, جن شہزادوں کے آج مصائب کا ذکر ہوگا, جب سید الشہداء اپنی بہن کی طرف دیکھتے ہوں گے تو ایک دل کو قوت ہوتی ہوگی کہ قافلہ جو سیدانیوں کا لے کر جائے گی تو یہ بہن ہے جس کو یہ ذمہ داری دی جا سکتی ہے. بی بی زینب کی صرف ایک فضیلت, ایک جملہ نا, کہ حسین ابن علی کے چہرے سے غم کے آثار کو ختم کیا اور کم کیا, کافی ہے. ہم اون محمد کی شہادت کا ذکر ہے نا عزیزان گرامی, اون محمد کی شہادت کا ذکر, اس سے پہلے جناب زینب کی معرفت کو حاصل کیجئے. آغوش رسول خدا میں تشریف فرما, کہا نانا جان میں نے خواب دیکھا. کیا خواب دیکھا؟ کہا خواب دیکھا ہے کہ ایک تناور درخت ہے, اس کے تنے سے لپٹی ہوں, اس کا تنا ٹوٹ گیا. پھر میں اس کی ٹہنی کی پناہ میں آئی, ٹہنیاں ٹوٹ گئیں. پھر اس کے پتوں کی پناہ میں آئی, پتے ٹوٹ گئے. سن کر لگتا یہ ہے کہ رسول کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا, اور بی بی زینب کو تعبیر بتائی کہ یہ تنا میں ہوں, بہت جلد تم سے جدا ہو جاؤں گا. ٹہنیاں
علی اور فاطمہ ہیں، یہ بھی تم سے جدا ہو جائیں گے، پتے حسن اور حسین ہیں، تم اکیلی رہ جاؤ گے۔ عزیزان گرامی، جب کسی خاتون پر کوئی کٹھن مصیبت کا وقت آئے، ہم جناب زینب کو ان کے شہزادوں کا پرسہ دیں، امام زمانہ کو اون و محمد کا پرسہ دیں، یا امام زمانہ کو جناب زینب کا پرسہ دیں؟ عزیزان گرامی، جناب زینب کو جب رسول خدا دنیا سے گئے، 4 برس کا سن ہے، رسول کا جنازہ اٹھا، وہ نانا جو محبت کرتے تھے، زینب کبریٰ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، سپرد خاک کیا گیا۔ پھر ماں کی شہادت کے منظر دیکھے، رات کی تاریکی میں تابوت اٹھا، 4 برس کی بی بی زینب۔ جب رسول اللہ گئے، زینب کو، بی بی کو تسلی دینے کے لیے امیر المومنین موجود ہیں، حسن حسین موجود ہیں، بنی ہاشم کی خواتین موجود ہیں۔ ایک دفعہ 19 رمضان کو دیکھا، بابا مسجد سے آ رہے ہیں، سر زخمی ہے، ریش مبارک خون سے تربتر ہے۔ زینب کبریٰ کے دل پر کیا گزری ہوگی مجھے نہیں پتا۔ علی ابن ابی طالب شہید ہوئے، حسن موجود ہیں، حسین موجود ہیں، ابو الفضل عباس موجود ہیں، ام البنین موجود ہیں، 17 بہنیں موجود ہیں، 18 بھائی موجود ہیں۔ جب حسن کو خون کی قے کرتے ہوئے دیکھا ہوگا، 17 بھائی اب بھی موجود ہیں، تمام بہنیں موجود ہیں۔ لیکن عزیزان گرامی، مجھے یہ بتاؤ کہ جب کربلا میں ایک کے بعد ایک شہادتیں ہوئی ہوں گی، تو یہ مجھے بتائیے کہ کون جناب زینب کو تسلی دینے آتا ہوگا؟ جب اصحاب کی باری آئی ہوگی تو فضہ آ کر بتاتی ہوں گی، فضہ یہ شادیانے کیوں بج رہے ہیں؟ بتایا ہوگا نا، بی بی حر مارا گیا، زہیر مارے گئے، مسلم ابن اوسجہ مارے گئے، بریر مارے گئے، حبیب ابن مظاہر مارے گئے، جناب جون مارے گئے، شبیب مارے گئے، ایک کے بعد ایک خبر آتی ہوگی۔ عزیزوں، کبھی جس گھر میں ایک کے بعد ایک موت ہو نا، ایک کی موت ہو، کچھ دن کے بعد موت ہو، تو گھر والوں کو سنبھلنے کا موقع مل جاتا ہے۔ ابھی لاش لا کر رکھی گئی ہے کہ دوسری لاش آ رہی ہے۔ یہ کربلا کے میدان میں ہو رہا تھا۔ اب ایک دفعہ جب اکبر کا جنازہ آیا ہوگا تو زینب کے دل پر کیا گزری ہوگی؟ قاسم کا جنازہ آیا ہوگا، زینب کے دل پر کیا گزری ہوگی؟ پنجتن دنیا سے گئے، علی نے کلیجے سے لگایا، حسن حسین نے کلیجے سے لگایا، عباس نے گلے لگایا ہوگا۔ لیکن مجھے یہ بتائیے کہ جب اکبر کا جنازہ آیا ہوگا کس نے تسلی دی ہوگی؟ ہاں، حسین نے تسلی دی تھی، عباس نے تسلی دی ہوگی۔ لیکن مجھے یہ بتائیے کہ جب عباس کا جنازہ آیا ہوگا، جب حسین کی شہادت کی خبر آئی ہوگی، تو کس نے کلیجے سے لگایا ہوگا؟ عجیب مرحلہ ہے۔ اون محمد کا جنازہ آیا، مقتل میں نہیں لکھا بی بی خیمے سے باہر آئی ہو، اکبر کے جنازے پہ آئیں، ہم شکل پیغمبر کے جنازے پہ آئیں۔ عجیب مرحلہ ہے۔ 11 محرم کی صبح آئی، ایک دفعہ مقتل سے قافلے کو گزارا گیا، دیکھنے والوں نے دیکھا کہ ایک صحیفہ ہے، حسین کے بدن مطہر کے نیچے ہاتھ رکھا، آسمان کی طرف بلند کیا، اللہم تقبل منا ھذا القربان، پروردگار ہماری قربانی کو قبول فرما۔ بعد میں اون محمد کے جنازے پر گئیں۔ میں کہوں گا بی بی، ابھی بڑی کٹھن منزلیں باقی ہیں، ابھی بڑی مشکلیں باقی ہیں۔ اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذا السنة وفي كل ساعة ولي محفظ ومقائد وناصر ودليل معين حتى تسكنه ربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين واكفنا ما همنا وارزقنا العافية ووسع رزقنا وطول أعمارنا مع الصحة والسلامة في الجسم والروح. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم بجاه محمد وأهل بيته الطاهرين. پالنے والے جو مومنین مومنات یہاں موجود ہیں، گھر میں بیٹھ کر مجلس کو دیکھ رہے ہیں، بعد میں دیکھیں گے، اگر ان میں کوئی تنگ دست ہے، مالدار ہے، قرض دار ہے، پریشان حال ہے، بے اولاد ہے، بے روزگار ہے، اس کی مشکلات کو دور فرما،
یہاں جو مومن مومنات موجود ہیں، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بچیاں ہمارے بچے بزرگ بھائی مومن، اگر دل میں کوئی حاجت لے کر آئیں پروردگار ان کی حاجتوں کو روا فرما۔ جو مومن آج کے دن ہم سے جدا ہو گئے ہیں انتقال والے، ان سب کی پروردگار مغفرت فرما۔ ایک بندہ مومن نے مجھ سے پچھلی مجلس سے آیا تھا، اس نے دعا کی درخواست کی، آپ دعا کیجیے کہ پروردگار بی بی زینب کے بچوں کے صدقے میں، بی بی زینب کے صدقے میں اس کی حاجتوں کو پورا فرمائے۔ آپ کے دلوں میں جو حاجتیں ہوں پروردگار ان کو حاجت روا فرمائے۔ حضرت حجت کے دل سے ہر دکھ کو دور فرمائے، ہر خوشی عطا فرمائے، ان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگار ہمارے والدین ذوی الحقوق اعزاء اقربا جن کی ہماری گردن پر حق تھی اس دنیا سے چلے گئے، ان کی مغفرت فرما، سید الشہداء کی شفاعت نصیب فرما، جو موجود ہیں ان کو صحت سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرما۔ پروردگار جو مومنین مومنات امام حسین کے ممبر کی خدمت کرتے تھے، سوس خان، مرثیہ خان، کسی بھی حوالے سے عزاداری کی خدمت کی، پروردگار دنیا سے چلے گئے تو مغفرت فرما، برزخ کی تمام مشکلوں کو آسان فرما، اور اگر زندہ ہیں تو صحت سلامتی جسم وسعت برکت عطا فرما۔ حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے درود بھیجیے۔